آقا علیہ السلام کا بڑا عظیم معجزہ ہے. جیسے آپ نے پیشگوئیاں فرمائی ہیں اور آنے والے زمانوں کے حالات اور واقعات بتائے ہیں، ان میں سے یہ چیز بھی تھی. اب میں کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث، تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ یہ ساری بات جو میں نے کی ہے اس کی بنیاد جس حدیث پہ رکھ رہا ہوں وہ کوئی کمزور روایت ہے. نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الفتن، اور پھر کتاب المناقب میں بھی آئی ہے، باب علامات النبوہ فی الاسلام. اور امام بخاری نے قول اپنی کتاب کا باب بھی قائم کیا ہے اسی حدیث کے مضمون پر. حدیث نمبر 6649، 6649 صحیح بخاری کی. اب یہاں باقی کتب حدیث کا حوالہ دینے کی پھر ضرورت نہیں رہی. جب صحیح بخاری کا دے دیا تو سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب آ گئی. اور پھر یہ حدیث دوبارہ 3410، 3410، یہ دوبارہ حدیث اس نمبر پہ آئی ہے. ان عمرو بن یحییٰ بن سعید بن عمرو بن سعید، یہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کنت جالسا مع ابی ہریرہ فی مسجد النبی بالمدینہ ومعنا مروان. وہ کہتے ہیں عمرو بن یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مروان بن حکم کی مجلس میں اس کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. وہ گورنر تھا اس وقت مدینہ کا. تو مروان بن حکم کے ساتھ بیٹھے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا خود اپنے کانوں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کو بتا رہے تھے. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت الصادق المصدوق، میں نے اللہ کے سچے رسول کو سنا. آقا علیہ السلام فرماتے تھے، یقول، یہ فرماتے ہوئے سنا، ہلاکت امتی علی یدی غلمت من قریش، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ہلاکت ہوگی قریش کے خاندان کے کئی لونڈوں اور اوباش جوانوں کے ہاتھوں. غلمت من قریش، قریش کے ایک اوباش جوان جن کو آپ ہندوستانی اور پنجابی زبان میں لونڈا کہتے ہیں، اوباش جوان کہتے ہیں. ان اوباش جوانوں کے ہاتھوں، اور جو ہوں گے قریشی قبیلہ کے اعتبار سے، ان کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہوگی. مروان نے یہ سن کر کہا، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، لعنت اللہ علیہم غلمتن، ایسے اوباش جوانوں پر خدا کی لعنت. فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ، لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت. حضرت ابو ہریرہ نے کہا اگر میں چاہوں تو میں تمہیں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ کون کون ہیں، کس کس کے بیٹے ہیں، کون کون ہیں کس کس کے بیٹے، کون کون ہیں کس کس کے بیٹے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کے خاندانوں کے نام، ان کے باپ دادا کے نام، ان لونڈوں کے لڑکوں کے نام، جوانوں کے بتا سکتا ہوں جو حضور علیہ السلام کے دین اور امت کی ہلاکت کا باعث بنیں گے. اس کے بعد اسی صحیح بخاری کے الفاظ، حدیث آگے چل رہی ہے. پھر عمرو بن یحییٰ بن سعید جو راوی ہیں حدیث کے، بخاری شریف کی حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اپنی جد اپنے دادا کے ساتھ وکنت اخرج مع جدی الی بنی مروان حین ملکوا بالشام، جب شام میں ان کا اقتدار قائم ہو گیا تھا شام میں، تو میں اپنے دادا کے ہمراہ گیا، اور جب دیکھتے تھے فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا، جب میرے دادا دیکھتے تھے کہ یہ وہ نوجوان ہیں بنو امیہ کے جن کے ہاتھوں حضور کے دین کی بربادی کی آپ نے خبر دی تھی، تو ہمیں ہمارے دادا کہتے تھے کہ لگتا ہے یہی لوگ ہیں جن کی خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی. اب کتاب المناقب میں امام بخاری اپنی الصحیح میں پھر یہ حدیث لائے ہیں دوبارہ. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہلاک امتی علی یدی غلمت من قریش، وہی کلمات، قریش کے نوجوان اوباش جوانوں کے ہاتھوں میری امت کی ہلاکت ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شئت ان اسمیہم بنی فلان و بنی فلان، اگر میں چاہوں اور حالات اجازت دیں تو میں ان کے نام بھی بتا دوں کہ کون کون ہیں اور کس کس کے بیٹے ہیں. یہ بڑی اہم حدیث ہے جو میں صحیح بخاری سے کوٹ کرنا چاہتا تھا. اب آگے چلتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوا میں آپ کو بتایا. اس وقت تو ایک اقتدار کا خوف تھا لوگوں کا. وہ صفحاء قریش تھے، غلما تھے، وہ اوباش لونڈے تھے جو قتل کرتے تھے، مارتے تھے، اور ایک خطرہ تھا. آج وہ کیفیت نہیں ہے.
مگر آج صف بندی ہے، فرقہ بندی ہے، جس میں لوگ انتہاؤں کی طرف جا رہے ہیں اور خود انتہا پسندی کی وجہ سے نادانستگی میں حق کو چھوڑ رہے ہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اب حافظ ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بیان کیا حافظ ابن حجر عسقلانی نے، اور امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں بیان کیا، اور حافظ ابن عسقلانی نے فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں، مدینہ پاک کے بازاروں میں چلتے تھے۔ ان ابا ہریرہ کان یمشی فی السوق ویقول اللہم لا تدرکنی سنۃ ستین ولا امارۃ الصبیان۔ مدینہ پاک کے بازاروں میں چلتے ہوئے، گلی کوچوں میں، بازاروں میں بآواز بلند کہتے تھے، اے اللہ 60 ہجری کا سال میری زندگی میں نہ آئے، اس سے پہلے مجھے اٹھا لینا، اور وہ دور حکومت میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں جب قریش کے اوباش نوجوانوں کی حکومت آ جائے۔ امارت الصبیان، اوباش جوانوں کا دور حکومت نہ دیکھوں، اور 60 ہجری کا سن نہ دیکھوں، اس سے پہلے اٹھا لینا۔ فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ ابو ہریرہ بازار مدینہ میں بآواز بلند یہ دعا کرتے تھے۔ اب حافظ ابن حجر عسقلانی بہت بڑے عظیم امام حدیث، اب ان کی تحقیق کا کوئی منکر اور اختلاف کرنے والا نہیں۔ اب ان کے الفاظ ہیں اس حدیث کی شرح میں، فتح الباری میں جلد 13 صفحہ 10، فرماتے ہیں وفی ھذا اشارۃ الی ان اول الاغیلمہ کان فی سنۃ 60۔ وہ فرماتے اس حدیث پاک میں واضح اشارہ ہے کہ ان اوباش لونڈوں اور اوباش قریشی جوانوں میں سے سب سے پہلا شخص جس کے ہاتھوں حضور علیہ السلام کی امت کی ہلاکت ہوئی 60 ہجری میں، وہو کذالک فإن یزید ابن معاویہ تخلص فیہا، وہ یزید ابن معاویہ ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بدبخت ملعون یزید ہے، جو سن 60 ہجری میں حکومت پہ فائز ہوا اور 4 سال تک اس کی حکومت رہی۔ اور پھر امام ابن حجر عسقلانی دوبارہ آگے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں والذی یظہر، یہ بات بڑی واضح اور ظاہر ہو جاتی ہے، ان المذکورین من جملتہم، وہ جن کا ذکر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قریشی اوباش جوانوں کے ہاتھوں میرے دین اور امت کی تباہی ہوگی، ان اولہم یزید، ان میں سب سے پہلا شخص حضور کی امت اور دین کو برباد کرنے والا یزید تھا۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی کی عبارت بخاری شریف کی اسی حدیث کی شرح میں، کما دل علیہ قول ابی ہریرہ، اور فرماتے ہیں اس پر دلالت کرتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول، رأس الستین و امارت الصبیان، کہ 60 ہجری سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس سے پہلے میرے مولا مجھے اٹھا لینا، اور اوباش جوانوں کے دور حکومت سے۔ پھر امام عسقلانی لکھتے ہیں فإن یزید کان غالبا ینتزع الشیوخ من امارت البلدان الکبار ویولیہا الاصاغر من اقاربہ، کہ یزید نے اقتدار پر بیٹھتے ہی یہ کام شروع کیا کہ جتنی اسلامی سلطنت کے بڑے بڑے شہر تھے ان میں بڑی عمر کے بزرگ، بڑی عمر کے جو صحابہ میں سے چلے آ رہے تھے یا اکابر تابعین میں سے تھے، ان ساروں کو معزول کر دیا، برطرف کر دیا ملازموں سے اور ذمہ داریوں سے، اور اپنے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کے اوباش جوانوں کو، چھوٹے چھوٹے نوعمر جوانوں کو ان بڑے بڑے عہدوں پر، منصبوں پر فائز کر دیا۔ اپنے خاندان کے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوباش جوانوں کو، نوعمر لوگوں کو بٹھا دیا ان بڑے بڑے مناصب پر جن پر صحابہ اور تابعین چلے آ رہے تھے، شیوخ کو، اکابر کو معزول کر کے۔ یہ طرز حکومت یزید نے کھولی، اور یہ میں نے جو کوٹ کیا یہ امام ابن حجر عسقلانی کا قول تھا۔ یہی بات امام عینی نے عمدۃ القاری میں بیان کی ہے، بخاری شریف کی حدیث کی شرح میں، اولہم یزید علیہ ما یستحق، امام عینی لکھتے ہیں سب سے پہلا حضور کی امت کو ہلاک اور برباد کرنے والا شخص ان اوباش لونڈوں جوانوں میں سے پہلا یزید تھا، اور اس پر وہی کچھ ہو جس کا وہ حقدار ہے، اور لکھتے ہیں کہ وہ بزرگوں کو اس نے معزول کر کے اپنے خاندان کے اوباش جوانوں کو بڑے بڑے عہدوں پر متعین کر دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام احمد بن حنبل نے یہ روایت بیان کی حدیث صحیح میں،
ان فساد امتی علی یدی غلمت سفہاء من قریش، کہ میری امت کا فساد قریش کے بے وقوف بے عقل اوباش جوانوں کے ہاتھوں پر ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت جسے امام طبرانی نے بیان کیا اور امام مزی، امام سیوطی نے سب نے روایت کو تائید کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، یہ حدیث بڑی اہم ہے، امام طبرانی المعجم الاوسط حدیث نمبر 1397، فرماتے انہ قال فی کیسی ھذا حدیث، فرمایا میرے پاس یہ جو صندوق ہے، بکسہ ہے، اس کے اندر اتنی احادیث ہیں جو آقا علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنی، لو حدثتکموہ لرجمتمونی، اگر میں وہ سب کچھ تمہیں بیان کر دوں تو تم پتھروں سے مجھے سنسار کر کے مار دو۔ اتنی باتیں میں نے آقا علیہ السلام سے سنی۔ ثم قال، پھر کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہم لا ابلغن رأس 60، اے میرے اللہ میری عمر 60 ہجری کے سال میں داخل نہ ہو، تو مجھے 60 ہجری کا سال شروع ہونے سے پہلے اٹھا لینا۔ تو پھر ان سے لوگ پوچھتے، آپ کے طلبہ لوگ تابعین پوچھتے، وما رأس 60، اے ابو ہریرہ ابھی تو سن 60 ہجری آیا نہیں تھا نا، پوچھتے 60 ہجری میں کیا ہوگا؟ قال امارت الصبیان، اوباش قریشی لونڈے، ان کی حکومت قائم ہوگی اور امت کی ہلاکت ہوگی، دین کی ہلاکت ہوگی۔ اور عمیر بن ہانی بھی روایت کرتے ہیں کہ عاشی فی سوق المدینہ وہ یقول اللہم لا تدرکنی سنۃ 60، مدینہ پاک کے بازاروں میں چل کے ابو ہریرہ کہتے تھے، اللہ مجھے سن 60 ہجری سے پہلے اٹھا لینا دنیا سے۔ اور یہی حافظ ابن یرسقلانی اور امام عینی اور امام قسطلانی نے ارشاد الساری میں سب نے بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول کر لی اور 60 ہجری شروع ہونے سے 1 سال پہلے آپ کی وفات ہو گئی، اللہ پاک نے آپ کو اٹھا لیا۔ اور لکھتے ہیں کہ یہ آپ کی دعا یزید کے دور حکومت کی طرف اشارہ کرتی تھی، سب ائمہ نے لکھا۔ تو اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور 1 سال قبل آپ کو اٹھا لیا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کرتی ہیں، حدیث پاک ہے، بڑی اہم سبجیکٹ ہے، اور طبرانی اس کے راوی ہیں، امام طبرانی روایت کرتے ہیں المعجم الکبیر میں، اور حدیث نمبر ہے 2807، اور امام دارمی نے بھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین آپ روایت کرتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یقتل حسین ابن علی علی رأس 60 من مہاجرتی، یہ حدیث پاک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری ہجرت کے 60ویں سال، 60th year of my ہجرہ، جب 60 سال ہوں گے اور 60واں سال شروع ہوگا تو اس سال میں میرا شہزادہ علی کا بیٹا حسین ابن علی شہید کیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے واضح لفظوں میں 2 ٹوک فرمایا کہ 60 ہجری میں میرا شہزادہ حسین شہید کیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں لوگوں کے کان کھولنے کے لیے یہ کوٹ کر رہا ہوں، توجہ مبذول کرانے کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث کے حوالے سن لیجئے تاکہ اس کے بعد آپ پھر حدیث پر توجہ دیں۔ حضرت ابو یعلا اپنی مسند میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 871 ہے، 871۔ امام بزار مسند میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1284، 1284۔ امام بہقی نے دلائل النبوت میں روایت کی ہے یہ حدیث جو اب کوٹ کرنے لگا ہوں۔ امام ابن حماد الفتن میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر ہے 817، 817۔ امام دارمی الفردوس میں، امام الحارث اپنی مسند میں، حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، امام ابن حجر عسقلانی المطالب العالیہ میں، حدیث نمبر 4466، 4466، اور امام حیثمی مجمع الزوائد میں۔ ان تمام کتب میں، اور اصل حدیث مسند ابو یعلا اور مسند بزار اور بہقی سے آئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کا نظام
اس میں دین کا نظام، دین کی قدریں عدل کے ساتھ چلتی رہیں گی، چل رہی ہوں گی، حتیٰ یکون اول من یسلمہ، حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا اقتدار پر، حکومت پر، پہلا شخص جو میرے دین کی قدروں کو پامال کر دے گا، میرے دین کو پامال کر دے گا، میری امت کو ہلاک کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا میرے دین کو. اور وہ شخص ہوگا رجل من بنی امیہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص بنو امیہ میں سے ہوگا، یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا. میں نے سب حوالے اس لیے بیان کیے کہ شاید یہ حدیث آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں. بتائیں، ہاتھ اٹھا کر بتائیں، پہلی مرتبہ سنی ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے تمام ریفرنسز کوٹ کیے، آقا علیہ السلام نے یہاں تک بیان کر دیا. بھئی قیامت کے قریب تک کی نشانیاں بیان کی ہیں اور گن گن کر ایک ایک چیز بیان کی ہے، تو یہ تو اسی صدی کا واقعہ ہے. پھر آقا علیہ السلام کے اس حسین سے متعلق ہے جن کو کندھوں پر اٹھا کے چلا رہے ہیں، اور جن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سواری کی بات نہ کر رہے بندے، سوار کی بات کر. جن کی زبان میں اپنی لب مبارک اور اپنی زبان مبارک جن کے منہ میں دے رہے ہیں، جنہیں فرما رہے ہیں حسین منی وانا من حسین، یہ تو ان سے متعلق معاملہ ہے، اس کی نشاندہی میرے آقا کیوں نہیں کریں گے؟ فرمایا بنو امیہ میں سے ایک شخص، دین کی تباہی کرنے والوں میں پہلا شخص بنو امیہ میں سے ہوگا، اس کا نام یزید ہوگا. وہ میری امت اور میرے دین کو تباہ و برباد کر دے گا. امام ابو یعلا نے روایت کیا، امام بزار نے کیا، امام بہقی نے کیا، امام ابن حماد نے کیا، امام فسوی نے کیا، اور امام حیثمی نے کیا، اور فرمایا ورجال ابی یعلا رجال الصحیح. مسند ابو یعلا کے جو رجال ہیں روات اس حدیث کے، وہ حدیث صحیح کے روات ہیں. اور امام عسقلانی نے بھی کہا کہ اس کے رجال ثقات ہیں. اور حافظ ابن کثیر وہ بیان کرتے ہیں، اور امام بہقی کی اس حدیث کو ترجیح دیتے ہوئے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کا نام یزید بن معاویہ بیان کیا گیا ہے. حافظ ابن کثیر نے بھی کہا. اور ابو ذر کی روایت میں، حضرت ابو ذر بھی روایت کرتے ہیں، اس میں فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ. پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا، میرے آثار دین کو بدل دے گا، میرے دین کی قدروں کو پامال کر دے گا اور ہلاک کر دے گا میرے دین، میری امت کو، وہ پہلا شخص بنو امیہ میں سے ہوگا. وفی بعض الاخبار مفسرا زاد یقال لہ یزید. یہ روایت ابو ذر کے لفظ ہیں کہ بعض احادیث کی روایات میں وضاحت سے آیا ہے کہ اس کا نام یزید ہوگا.